الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمنیل سے آپ کو اندازہ ہے کہ ہم کس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب کی بڑی اچھی بات ہے کہ بندہ جب سننے کے لیے آتا ہے تو اس سے پہلے اس کو موضوع کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس موضوع پہ اس نے بات کرنی ہے یا کس موضوع پہ اس نے کلام کرنا ہے۔ مفتی راشد محمود صاحب اور جناب قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب، آپ کا جو بات ہے اور آپ کا جو کلام ہے اور آپ کی جو ویڈیوز ہیں ریسنٹلی جو یک بعد دیگرے میں آپ کو یہ پوسٹیں دکھا رہا ہوں، ان کو آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے ایسے کوئی جنگ کا ماحول لگا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے نا وہ کھڑا ہے اور ایک بندہ دوسرے پہ بمباری کر رہا ہے، ایک بندہ دوسرے پہ گولہ باری کر رہا ہے۔ طرح طرح کے جو ہیں الزامات ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو اصل مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ اصل میں مسئلہ ہے ڈاکٹر اقبال کا، اور مسئلہ ہے ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب کا، مسئلہ ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، مسئلہ ہے اصل میں افکار اقبال کا۔ اقبال کے افکار و نظریات کیا ہیں؟ مفتی راشد صاحب کو اس پر تحفظات ہیں ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب سے، کیونکہ ڈاکٹر اشرف اصف جلالی صاحب وہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں افکار اقبال کو۔ تھوڑی سی بات سمجھنے والی یہ ہے، میں اتحاد امت کا قائل ہوں، میں عوام اہل سنت اور بالخصوص علماء اہل سنت میں اتحاد کا قائل ہوں کہ اتحاد ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، جن باتوں پر تحفظات ہیں مفتی راشد صاحب کو، اور وہ کفر کا قول کرتے کرتے ارشاد فرما جاتے ہیں یا وہ عبارتیں پیش کر جاتے ہیں، جیسے حضور تاج الشریعہ کی انہوں نے فتاویٰ کے حوالے سے عبارت پیش کی۔ میں وہ ویڈیوز وہ عبارتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، صرف اس پہ جو میں نے سنا اس پہ اپنی رائے یا آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کرتا ہوں، اپنی بات عرض کرتا ہوں۔ جو باتیں، جو اشعار ان کے جن میں کفریہ کلمات واضح طور پر نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کی تعویل کی جائے تو ان سے یہ حکم بدل جاتا ہے، یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے، یا ان کو اگر تعویل کر کے پیش کیا جائے تو پھر اور اس کا مطلب نکلتا ہے۔ تو جو شعراء حضرات ہوتے ہیں ان کا ایک لفظ سے ایک معنی نہیں ہوتا۔ اگر شاعر پھر شاعر مشرق اقبال ہو، اور جس کو ہم مصور پاکستان بھی کہتے ہیں، مفکر بھی اس کو کہتے ہیں، کوئی چھوٹا بندہ تو ہے نہیں، تو ایک معنی کہ جنہوں نے شکوہ لکھا اور پھر جو ہے جواب شکوہ لکھا، اور پھر ان کے حافظ اقبال جناب حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر خادم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین اقبال کو ایسے پڑھتے تھے کہ لوگوں کی روح کانپ جاتی تھی کہ یہ اقبال کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ایک اقبال کے نظریات اور جو عبارات یا جو اشعار مفتی راشد صاحب پیش فرما رہے ہیں، وہ نظریات، اگر تو کوئی بات ایسی ہے کہ جس پر حکم کفر لگتا ہے تو اس پر علماء کرام موجود ہیں، فتویٰ حضور تاج الشریعہ کے بھی موجود ہیں۔ آپ اس عبارت کو الگ کریں۔ اب بعد میں بات آتی ہے، پھر وہ دیکھا جائے گا کہ اشعار کب لکھے گئے، کس زاویے میں لکھے گئے، تعویل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد پھر کثیر تعداد میں علماء کرام کے شواہد اس بات پہ موجود ہیں جو قبلہ نعمانی صاحب پیش بھی کرتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ شواہد موجود ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کی توبہ اور ڈاکٹر اقبال کا رجوع یہ ثابت ہے۔ جب رجوع ثابت ہے، جب ان کی توبہ ثابت ہے، جب ان کا یہ لٹریچر اگر اس کو نکال دیا جائے تو اقبال ہمارے پاس صحیح سلامت بچتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ ہے خود میں جو مجھے سمجھ آئی
میں اس پہ کلام کر رہا ہوں، میں اس پہ بات کر رہا ہوں، میں نے اس پہ دلائل دیے۔ کیا یہ دلائل آج موجود ہیں؟ آج انہوں نے خود دلائل اپنے پاس سے کڑے ہیں؟ نہیں۔ اگر راشد صاحب دلائل دیتے ہیں تو یہ بھی پہلی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر نعمانی صاحب، اگر زاہد نعمانی صاحب، اگر آپ مفتی صاحب قبلہ اگر آپ دلائل دیتے ہیں تو وہ بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ لکھے ہوئے کتابوں میں موجود ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ لکھنے والوں نے تسلیم کر کے لکھا، تفریق نہیں کی، اختلاف نہیں کیا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ایک دوسرے کی شخصیات کو متنازع نہیں بنایا، ایک دوسرے کو جو ہے نا ایک دوسرے پر بمباری لفظوں کی یا ایسے ویسے ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں کی، یہ جواب دیں، وہ فتویٰ دیں، اس سے جو ہے وہ نکل کر بھاگ گئے، اب مرد بن کے رہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اتحاد کا طریقہ ہے؟ یہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ ہمارے جو مسلک حق اہل سنت والجماعت یہ اس کا طریقہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کے افکار اور اقبال کے افکار اگر کچھ اپوزٹ ہیں تو جو اپوزٹ ہیں ان کو نکال دیں، ان کو نکال دیں، نہ ویڈیو پہ ویڈیو بنائیں، ایک مرتبہ بتا دیں کہ ان کی یہ جب لکھے گئے اس پر ان کا کوئی رجوع ثابت نہیں ہے، رجوع ثابت نہیں ہے، نکال دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس پہ ویڈیو در ویڈیو چیلنج در چیلنج کرنا یہ امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے والی بات ہے۔ میں دونوں حضرات سے التماس کروں گا اور میں اپنی عوام سے یہ التماس کروں گا کہ ان کی ویڈیوز کے نیچے یہ لکھیں جا کر کہ خدا را اتحاد پہ آ جائیں، خدا را صلح والی بات پہ آ جائیں، خدا را اتفاق والی بات پہ آ جائیں، خدا را ان شخصیات کو چھوڑ کر جو ہمارے مسلک کا دفاع کرنے میں پہلے آپ جیسے لگے ہوئے تھے ویسے لگیں، آپس میں نہ الجھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔